الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ اقوال صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان پر مشتمل ہے، کہ جس میں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور تابعین تبع تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے اقوال کے ذریعے سے اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کیا اور لوگوں کو صاف الفاظ کے اندر یہ بتلا دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص اس عقیدے کا انکار کرے کسی بھی طریقے سے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ شخص کافر ہے۔ لہٰذا ہمارے تقریباً 6 اقوال صحابہ اور اہل بیت اطہار اس سلسلے میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے 7ویں قول کی طرف، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے اولیاء کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ 354 ہجری کے امام محدث اعظم امام ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت ملنا ممکن جانے، کہ وہ شخص کہے کہ ممکن ہے کہ کوئی اور نیا نبی آ جائے، یا یہ جانے، یا پھر کوئی شخص یہ کہے کہ نبوت کسبی ہو سکتی ہے، مطلب اپنی عبادات ریاضات کے ذریعے سے نبوت کو کمایا جا سکتا ہے، یا کوئی شخص کسی ولی کو کسی نبی سے افضل قرار دے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور حکومت اسلامیہ پر یہ واجب اور لازم ہے کہ ایسے نامراد شخص کو پکڑ کر ہلاک کرے، قتل کرے، تاکہ امت اس فتنے سے محفوظ ہو سکے۔ جان لو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے 505 ہجری کے امام الصوفیہ، صوفیوں کے امام حضرت امام محمد بن غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو الفاظ خاتم النبیین آئے ہیں، اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث نبویہ کے اندر لا نبی بعدی آیا ہے، اس کا معنی صرف اتنا ہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور جو شخص اس عقیدے کا انکار کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ اسی طریقے سے 528 ہجری کے امام حضرت علامہ زمخشری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئیں گے، لہٰذا وہ نبی ہیں، تو ایسا شخص کو جواب دینا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو آپ کی امت میں تشریف لائیں گے وہ بطور امتی لائیں گے، اور آپ ہی کی شریعت پر وہ عمل کریں گے۔ چنانچہ نبوت باقی رہتی ہے، لیکن منصب نبوت یعنی فرائض اور جو تبلیغ دین ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوسرا نبی آ جاتا ہے۔ منصب نبوت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہی ہے، لیکن تبلیغ دین جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت میں کیے وہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی امت میں آنے کی دعا بھی مانگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ شرف قرب قیامت سے پہلے عطا فرمائے گا۔ لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا بھی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ اور اہل بیت اطہار اس سلسلے کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس عقیدے کو شیئر کرنا نہ بھولیے،
کیونکہ یہ ایک سلسلہ نہیں بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عقیدے کو ہمیشہ پختگی نصیب فرمائے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ سلسلہ کسی کی راہ ہدایت کے لیے آسان ہو جائے۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نئے ایک اقوال کے ساتھ اور اولیاء اللہ کی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔